امام دین ہم نے پہلے بھی لوگوں کو یہ باتیں بتائیں کہ جب شادی کرنے جا رہے ہیں بچوں کی ہاں جی، تو ہمیں لازمی اپنے بچوں کا چیک اپ کروانا چاہیے. تھانے جانا چاہیے پہلے، وہاں جا کے چیک اپ کریں. یہ تھانے میں تو نہیں ہوتا، یہ تو امام دین ہسپتال میں ہوتا ہے. بالکل آپ تھانہ کچہری سے باہر نہیں نکلیں گے. نہیں، میں باہر نکلنا چاہتا ہوں مگر نکلا نہیں جاتا. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جی، بچہ شادی کے بعد موٹر سائیکل پر اگر بیٹھ کر کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو پولیس والا پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا کاغذ دکھاؤ. اچھا ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ میری، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، وہ کہتا میری بیوی، کہتا نکاح نامہ دکھاؤ. تو اس واسطے تھانے بھی اطلاع کر دینی چاہیے فور. امام دین جو مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں جی وہ نکاح نامہ تو ان کے پاس ہوتا ہے نا. اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک تو مولوی صاحب آئے، ہاں جی، ٹھیک ہے، انہوں نے نکاح پڑھا دیا، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی تھانے دار کو بھی بلائیں شادی میں جی جی کہ جی. تاکہ ان کے سامنے نکاح پڑھا جائے. نہیں، وہ تھانے دار کی تو ٹرانسفر ہو جائے گی. اچھا وہ جیسے لائسنس ہوتا ہے نا جی، لیمینیٹ کرا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، اچھا جی اسی طرح نکاح نامے کو بھی لیمینیشن کرا کے تو اس کو بھی رکھ لینا چاہیے. چلیں. بہرحال بات ہو رہی تھی کہ دمہ وراثت میں منتقل ہو سکتا ہے ماں باپ سے اولاد کو. ہاں، مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ دمہ جو ہے جی، یہ دم سے نکلا؟ دم کا مطلب سانس. شاباش، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں سانس پھولتا ہے. کبھی کبھی مجھے اپنی ذہانت پر بڑی خوشی ہوتی ہے ڈاکٹر امام صاحب. دین آپ بہت ذہین آدمی ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا آپ ایک جینیس ہیں. وہ کون ہوتا ہے؟ جینیس ہوتا ہے جو بہت اعلیٰ ذہانت کا حامل ہوتا ہے. تو جینیس بہت کم لوگ ہوتے ہیں. مثلاً آپ کے پورے گاؤں میں، آپ کے پورے قصبے میں ہو سکتا ہے بس آپ ایک ہی جینیس ہوں گے. نہ ڈاکٹر صاحب، دوسرا میں نے پیدا ہونے بھی نہیں دینا. وہ کیوں؟ میری پوزیشن خراب ہو جائے گی نا جی. اور میں نے آپ سے بات چھیڑی تھی دمے کی، آپ بیچ میں اور مروسی لے آئے اور دوسری تیسری چیزیں لے آئے. اس طرح جو سننے والا ہوتا ہے نا جی، خاص طور پر میں کرائے پڑ جاتا ہوں. امام دین باتیں خود شروع کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ سننے والا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. نہیں ڈاکٹر شاباش. صاحب، میں تو جو میرا غلطی ہے وہ میں مانتا ہوں. چلے شاباش. تو بات ہو رہی تھی دمے کی، اور دمے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ دمہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک پھیپھڑوں کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے اور ایک دل کی وجہ سے، اگر دل کے پٹے کمزور ہو جاتے ہیں. دونوں کا کلر ایک ہی ہوتا ہے؟ علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. سانس دونوں میں پھولتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا امام دین کہ اگر ہمارے جسم کے اندر پروٹین کی کمی ہو جائے ہاں جی. تو ہمارے جسم کے اندر سیلاب آ جاتا ہے کون سا؟ پانی کا. کدھر سے؟ پروٹین کم ہونے کی وجہ سے. اچھا اچھا. وہ جب پروٹین کم ہوتی ہے تو جو پانی موجود ہے نالیوں کے اندر خون کی، وہ سارا باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر عام طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جسم کا پانی اندر نالیوں میں ہوتا ہے. یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن وہ جو پانی خون کا نکلتا ہے نا نالیوں سے باہر، اور اس کی وجہ سے بھی پھیپھڑوں کے اندر پانی آ سکتا ہے، جسم پر سوجن آ جاتی ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، اس میں بھی سانس خراب ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. پھر ایک اور کیفیت ہوتی ہے، جب شادی شدہ خواتین حاملہ ہوتی ہیں نا تو ان کا بھی سانس پھولتا ہے، اور ان میں بھی وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جو دمے جیسی ہوتی ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے. مگر ان کا معاملہ اور ذرا طرح کا ہوتا ہے. بالکل. اب یہ ڈاکٹرز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دم کا پھولنا یعنی سانس کا پھولنا وہ کس وجہ سے ہے. اس کی تفتیش بالکل صحیح ہونی چاہیے. اس کی تشخیص ہونی چاہیے اور پھر اس کا علاج تجویز کیا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سانس کی نالیوں میں تنگی آتی ہے، سانس کی نالیوں میں اکڑاؤ آتا ہے، سانس کی نالیوں کی اندرونی جھلی میں سوزش ہو جاتی ہے، اور وہاں پر رطوبتیں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہیں،
تو اس وجہ سے جو کیفیت جب پیدا ہوگی نا تو کیا ہوگا، جب وہ سانس مریض لے گا نا تو اس کے سانس میں سیٹیوں کی آواز آئے گی، اچھا جب وہ سانس باہر نکالیں گے تو اچھا ٹھیک ہے، ایک تو سیٹیاں بجیں گی، ایسے ایسی نہیں، وہ پورا سانس باہر نکالتے ہیں تب پوری سیٹیاں بجتی ہیں، وہ پورا سانس بولتا ہے. یہ تو خیر اونچی ہوگی، تھوڑا سا نیچے لے کے جائیں، اور نہیں اس طرح کی تھوڑی آواز ہوتی ہے نا اس کی سانس کی، ٹھیک ہے نا. تو ایک تو سانس میں سیٹیوں کی آواز آتی ہے، اور پھر دوسرے سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اور چھاتی میں دباؤ محسوس ہوتا ہے، ٹائٹ ہو جاتا ہے یہ. اور اگر ہم اس کا علاج نہ کریں تو اتنی زیادہ تنگی ہو جاتی ہے کہ خدا نخواستہ جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، جس کسی بندے کو یا کسی بی بہن کو جی یہ دمے کا مرض جو ہے یہ لاحق ہو جی جائے، جی اس کو خوراک کیسی دینی چاہیے؟ امام دین، خوراک تو ایسی ہو کہ جو زود ہضم ہو، سدی سبزیاں بھی ہوں، پھل بھی ہوں. عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ دودھ اور چاول یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ یہ میوکس پیدا کرتے ہیں، رطوبتیں پیدا کرتے ہیں. تو یہ نہیں دینی چاہیے. دیں ضرور، لیکن ان کو اب دن کے وقت دیں. نہیں تو دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات میں گنجل پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دینے سے یہ کچھ ہو جاتا ہے. پھر آپ فرما رہے ہیں کہ دن کے وقت دیں، تو دیا جا سکتا تو ہے نا جی. دیا جا سکتا ہے امام دین، لیکن ٹائم فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اچھا مثلاً اگر ہم رات کے وقت دودھ کا استعمال کریں گے، رات کو ہم ٹھنڈی دہی کا استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے رطوبتیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. ہمیں خوراک ایسی دینی چاہیے امام دین کہ جو توانائی سے بھرپور ہو. مثلاً اگر بچے ہیں ان کا پروٹین ڈائٹ دیں، ان کو آپ گھر میں جو آپ نے پرورش کیا ہے مرغ، اس کی یخنی بنا کے دیں، دیسی مرغ. دیسی مرغ کی یخنی بنا کے دیں. آپ بچوں کو مچھلی دے سکتے ہیں اچھی والی، بچوں کو آپ انڈا ابال کے دے سکتے ہیں. آپ ان کے پانی کا خیال کریں کہ بچوں میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، اب آپ نے ذکر کیا ہے مچھلی کا. جی مچھلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی جو رے والے مہینے ہیں جتنے، جی جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یہ 4 مہینوں میں نہیں دینی چاہیے، یہ نہیں کھانی بھی نہیں چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 4 مہینوں میں مچھلی کھائی جا سکتی ہے؟ امام دین، بالکل کھائی جا سکتی ہے. یہ ہمارے ہاں متس ہیں. بعض ایسی چیزیں غلط العام ہو گئی ہیں، مشہور ہو گئی ہیں، جن کی سائنٹیفک ویلیو کوئی نہیں ہوتی. اچھا، میں ایک دفعہ بڑا خوفناک کام کرنے لگا تھا. کیا؟ میں انگریز بننے کے شوق میں نا جی، جی تو مچھلی کھا کر نہ تو دودھ پینے لگا تھا. تو پی لیں. نہیں، میں تو ڈر گیا. پھر کیوں؟ میں نے کہا میں تو فل انگریز ہو جاؤں گا پھر. یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی. جی دودھ کا اور مچھلی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، مچھلی خود دودھ پیتی ہے؟ مچھلی اگر آپ کھاتے ہیں، ہاں جی. آپ دودھ پی لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے ممالک ہیں جہاں پر صرف مچھلی ان کی خوراک ہے، اچھا، اور وہ دودھ بھی پیتے ہیں، وہ چاول بھی کھاتے ہیں، جیسے بنگلہ دیش ہے. وہ لوگ بہت کھاتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہاں ہے، جی. لیکن ان کے ہاں کوئی ایسا برس اس کی وجہ سے نہیں ہوا. اچھا. برس کیا ہوا؟ یہ بیماری. اور بیماری ہے یہ. ہاں، جس کو ہم ویٹیلیگو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی. جس کو لیوکوڈرما بھی کہتے ہیں. اچھا تو اس کے اندر سفید نشان، جس کو پھول بہری بھی کہا جاتا ہے، اچھا. ٹھیک ہے، تو یہ نشان سفید پڑ جاتے ہیں. لیکن جو عام طور پہ کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا جائے تو اس کی وجہ سے سفید نشانوں کا مرض ہو جاتا ہے. اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو دمے کے مریضوں کو مچھلی کھانی چاہیے. اچھا. وہ الگ بات ہے کہ کوئی مچھلی آپ نے ایسی جگہ سے کھا لی جہاں پر وہ آلودہ ہو گئی، وہ کنٹیمنیٹ ہو گئی، اور اس کو کھانے کے بعد آپ کو الرجی ہو گئی، وہ ایک الگ ایشو ہے. ورنہ مچھلی آپ کھائیں اور دودھ پئیں،
کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ الرجی اگر مچھلی سے ہو جائے تو پھر کیا کیا انسانی باڈی میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ امام دین الرجی جب بھی ہوگی نا، خارش ہوگی، اچھا، جسم پر تھپڑ پڑ سکتے ہیں، سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے، پانی آ سکتا ہے آنکھ سے، ناک سے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو بعض اوقات سانس رک بھی سکتا ہے۔ اللہ معافی۔ اس لیے الرجی کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے جو دمے کی بات کی ہے نا، یہ بھی الرجی کی وجہ سے زیادہ تر ہوتا ہے، اچھا، کیونکہ دمے کی مختلف قسمیں ہیں نا۔ ایک دمہ ہے جو ایڈلٹ آنسٹ، جو بالغ لوگوں میں ہوتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ ایک دمہ ہے جو الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بھی بالغوں میں ہی ہوتا ہے؟ یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے اور بڑوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب جیسے اسلام آباد کے اندر جب یہ موسم آتا ہے، بہار کا موسم، تو پالنز جو درختوں سے نکلتے ہیں ان کی وجہ سے شدید قسم کی الرجی ہوتی ہے اور ان کو دمہ ہو جاتا ہے۔ ایک دمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نان الرجک، یعنی اس میں الرجی کا رول نہیں ہے، اس میں انفیکشن زیادہ رول پلے کرتے ہیں۔ پھر ایک دمہ ہے امام دین جو آکیوپیشنل ہوتا ہے، مثلاً وہ لوگ جو خاص شعبوں میں کام کرتے ہیں، جہاں پہ دھواں ہوتا ہے، جہاں پہ بخارات ہوتے ہیں، ان بخارات کی وجہ سے ان کی سانس کی نالیوں میں تنگی آ سکتی ہے۔